لوگ ہیں آج بھی اور پہلے بھی تھے جن کے ہاں ادب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ان کی باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے کوشش کیا کرنی ہے، نیکوں کی، پیاروں کی اداؤں کو اپنانا ہے۔ نیکوں کی، اللہ کے پیاروں کی ادائیں اپنا کر نیکی میں وقت، آسان سی بات ہے، سمجھا دیتا ہوں۔ شیطان مردود ہے یا نہیں؟ اونچی کہیے۔ کیا ہر وقت اس پر آپ لعنت بھیجتے رہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کیا کہتے رہتے ہیں؟ شیطان مردود ہے، شیطان مردود ہے، شیطان پہ لعنت ہو، یہی کہتے رہتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنا زیادہ وقت اللہ کی یاد میں تسبیح پڑھتے ہوئے اور درود پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں۔ تو ہم نے ان لوگوں کی جن کو دھتکار دیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مجھ سے بات نہ کرو، ان کی باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرنا۔ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو اپنانا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں قبول نہیں کیا حق کو، انہوں نے ضد کی، نہیں مانے حق کو، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہاں جا کر اگر یہ کہو گے کہ جی دوبارہ ہمیں جانے دے دنیا میں، اب ہم گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ فرما دے گا یہیں رہو، مجھ سے دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عقل، فہم سب کچھ دیا، اس کے باوجود نہیں مانے ہو تو پھر تمہارے لیے کوئی خیر نہیں۔ ایک تو یہ بات آپ نے یاد کرنی ہے۔ اگلی آیت سے پہلے جو بات سنانا چاہتا ہوں وہ یہ، جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں یا نہیں؟ اس کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ آواز۔ آپ کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے، آپ کے دل و دماغ پر اسی کی باتیں، اسی کی ساری دھیان سارا اسی طرح۔ تو وہ لوگ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، بتائیے کیا وہ کسی اور کا دھیان کریں گے؟ جو اللہ کے حبیب سے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کو یاد کریں گے؟ ان کو دوسروں کا دھیان آئے گا؟ نہیں۔ یہ میں نے کیوں کہا؟ آج جو غافل ہیں، جن کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، جن کو یہ توفیق نہیں ہے، ہم نے ان پر وقت ضائع کرنا ہے یا وہاں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں خود کو کامیاب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے اپنی زبان کو پاک رکھیں، ہر وقت آپ کی زبان تر رہے ذکر سے۔ یہ تر رہنے کا کیا مطلب؟ کہ آپ خاموش نہ ہوں، کچھ نہ کچھ کلام آپ کی زبان پر اچھا جاری رہے۔ کوئی درود پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی تسبیح ہے، اس کو وہ ورد کر رہا ہے، تو یہ معمولی بات نہیں۔ یاد او کن، یاد او کن، یاد او، وہ کہتے ہیں اس کو اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ تمہیں کچھ اور یاد نہ رہے، یہ وہ کیفیت ہو جائے۔ لیکن ہم تو ضرورت کے وقت، مشکل پڑ گئی تو دعا کر لی،
کوئی تکلیف آ گئی تو تسبیح پڑھ لی، ورنہ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا. تو دعا کرنے والے اللہ کی یاد سے غافل ہوتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ. تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے. یہ میں نے پھر وہی بات کی ہے، میں نے اس کا شان نزول بتانا ہے. حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سلمان اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہم اور ان جیسے صحابہ کے بارے میں جو مالی طور پر غریب تھے، جن کے پاس مال دولت نہیں تھی، ان کے حق میں نازل ہوئی ہے. کیونکہ کفار مکہ جیسے ابو جہل، عتبہ، ابئی، یہ دوسرے بڑے بڑے جو اس وقت وڈیرے یا سرمایہ دار کہلاتے تھے، یہ ان پر ہنستے تھے، ان کا ٹھٹھا بناتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور انہیں ایذا پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے. اللہ فرماتا ہے تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا، یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے، تم ان سے ہنسا کرتے. بزرگوں کی یا اللہ والوں کی ہنسی اڑانا. اگر آپ سب کا ذہن حاضر ہے تو یہ جملہ میں بہت سخت کہنے والا ہوں. اللہ والوں کی ہنسی، کہیے گا، اللہ والوں کی، جو سچے اللہ والے ہیں ان کی ہنسی اڑانا کفر ہے. کیا کہا میں نے؟ اب اور سخت جملہ کہہ رہا ہوں. صرف کفر نہیں، بہت سخت کفر ہے، اشد کہنا چاہیے، شدید. آپ نے کسی اللہ کے پیارے کی توہین کر دی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد. دھیان سنو، آپ کو کسی سے پیار ہو، کوئی اس کے بارے میں نامناسب بات کہے، آپ چپ رہتے ہو؟ پوچھ رہا ہوں. دیکھو میاں، زبان سنبھالو، خبردار، بولے چلے جا رہے ہو. کہہ دیتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، لڑکا ہو، بیٹا ہو، اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے، ماں یا باپ اس لڑکی کے بارے میں کوئی کم بات کریں تو وہ ماں باپ سے لڑ پڑتا ہے. دیکھیں جی، اس کو کچھ نہ کہیں، جو کہنا ہے مجھے کہیں. وہ ماں باپ کا اس کے خلاف بات کرنا بھی پسند. اور تمہیں کسی سے پیار ہو جائے، تم اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے، اللہ کے پیاروں کے خلاف بولنا چاہتے ہو. جو اللہ کے پیارے کے خلاف بولتا ہے پھر وہ بچتا نہیں. اب حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت عمار، حضرت سلمان بظاہر مالدار نہیں تھے، مگر شان کتنی تھی ان کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، بلال ہمارا سردار ہے.
ارحنا یا بلال کہتے تھے، وہ بلال اذان کہو اور ہمیں خوشی پہنچاؤ. کیوں؟ وہ اللہ کے پیارے تھے. کون تھے؟ اونچی کہیے. تو جو اللہ کے پیارے کی ہنسی اڑائے اس کی کوئی عبادت قبول ہو سکتی؟ جتنی نیکیاں کی ہوں گی سب برباد ہو جائیں گی. اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کا ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی سے تو بچو، بے ادبی تو نہ کرو. اور یہاں ٹھٹھا کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، تو اللہ کے پیاروں کی بے ادبی کرنے والے، ان کی ہنسی اڑانے والے برباد ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں، دل، ضمیر. اور یہ جرم جو گستاخی کا ہے نا، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ معاف نہیں. اللہ کی طرف سے بڑی پکڑ ہوتی ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے کسی کے پول کھولنے ہوتے ہیں نا، کسی بندے کو بے نقاب کرنا، آپ کی زبان میں کہتے ہیں ایکسپوز کرنا، اس کی زبان پر، اس بندے کی زبان پر اللہ کے کسی پیارے کے خلاف بات آ جائے گی. ادھر اللہ کے پیارے کے خلاف بات کرے گا، ادھر اس کے پردے اٹھ جائیں گے، اس کے لیے سارا اس کا گند سامنے آ جائے گا. ولید بن مغیرہ کا حال قرآن میں آپ سنتے ہیں. وہ چغل خور تھا، گالیاں دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، نیکی سے روکتا تھا، چغلیاں لگاتا تھا، بڑی بکواس کرتا تھا. اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان فرمائیں جب اس نے نبی کے خلاف بات کی. ادھر نبی کے خلاف حالانکہ کفر کرتا تھا، سب کچھ ڈھیل ملی ہوئی تھی، نبی کے لیے معاذ اللہ اس نے پاگل کا لفظ کہہ دیا. اللہ نے 10 برائیاں بیان کی، آخری برائی کیا بیان کی کہ اصلی باپ کا ہی نہیں ہے، بد اصل ہے، جس کو آپ حرام زادہ کہتے ہیں. جب آیتیں اتنی تو اس نے بھی سنی، لوگوں کے سامنے ساری باتیں سنی، تو آخری بات جو تلم بعد ذالک زنیم، کہ یہ بد اصل ہے، ڈنڈا پکڑا اور ماں کے پاس چلا گیا. کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے میری 10 برائیاں بیان کی ہیں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، وہ ساری باتیں. اور کہنے لگا کہ 10ویں یہ بیان کی ہے، 9 تو میں جانتا ہوں ٹھیک ہے، وہ مجھ میں ہے، 10ویں کا تعلق تجھ سے ہے، بتا میں کون ہوں. وہ ماں نے کہا جس کی 9 ٹھیک ہے اس کی 10ویں بھی ٹھیک ہے. وہ بتا دیا کہ تو کس کی اولاد ہے. جو باپ جس کو کہتا تھا اس کی اولاد نہیں تھا. قرآن کی اس آیت سے علماء نے یہ بیان کیا ہے جو نبی کے لیے غلط لفظ کہتا ہے اصلی نہیں ہوتا، وہ اصلی سمجھ گئے ہو نا، وہ حلالی نہیں ہوتا. پول کھلتے ہیں، پھر رسوائی ہوتی ہے. تو اگر اللہ کے پیاروں کا ادب نہیں کر سکتے تو بے ادبی بھی نہ کرو، چپ رہ لو. تم سے اگر ادب نہیں ہوتا، لیکن بے ادبی کرو اور پھر کہو کہ جی پکڑ نہ ہو، ایسا ہو سکتا نہیں. نمرود خدائی کے دعوے کیے، اللہ نے ڈھیل دے دی. خود کو سجدہ کروا رہا ہے، ڈھیل ملی ہوئی ہے. خدائی کے دعوے، اللہ نے دنیا بھر کی پوری روئے زمین کی حکومت دے دی. مگر جب اللہ کے پیارے حضرت ابراہیم سے ٹکر لی، ایک مچھر سے مروا دیا اللہ نے. ہوا ایسا یا نہیں ہوا؟ مچھر گھس گیا اس کے دماغ میں، اب وہ اندر کاٹ رہا ہے، اس کو چین نہیں پڑ رہا، کہہ رہا میرے سر پہ مارو. دعوے خدائی کے، وہ لوگوں کو رکھا وہ اس کے سر پر قوالی کرتے تھے. ہاتھ مارنے سے وہ مچھر ہلتا رہتا تھا، جب تک ہلتا رہتا تھا اس کو کاٹتا نہیں تھا، یہ چین سے تھا. ادھر ہاتھ ہٹا وہ مچھر پھر کہیں بیٹھ جا، اس کو پھر تکلیف شروع، پھر مارو. وہ لوگ مارتے رہے، مارنے والے بھی تھک جاتے تھے. ایک دن آیا کسی کو اس نے ٹکا کے مار دیا، چھٹی، مچھر سے مروا دیا.
فرعون رعونت سے بھرا ہوا، خدائی کے دعوے، وہ جب کہتا تھا بارش ہو جاتی تھی، خدائی کے دعوے، اللہ نے ڈھیل دے دی، مگر اللہ کے پیارے حضرت موسیٰ سے ٹکر لی، ان کی بے ادبی کی، بچا؟ آج تک اس کی لاش عبرت بنی ہوئی ہے، آج تک۔ مگر دیکھنے والے دیکھ کے بھی عبرت نہ پکڑیں، سبق نہ سیکھیں تو پھر کیا ہو؟ یاد رکھنا، اللہ کے کسی پیارے کو اگر آپ نے کبھی بھی مطعون کیا، تانا دیا، اس کا ٹھٹا اڑایا، ہنسی کی، اس کی بے ادبی کی، پکڑ سے بچ سکتے نہیں، پکڑ ہوتی ہے۔ فقراء، فقیر لوگ ایک تو ہے نا بنے ہوئے، مگر جو واقعی اللہ کے فقیر ہیں، اللہ کے لیے جنہوں نے فقر اختیار کیا ہے، اور ان کے بوسیدہ کپڑوں کو نہ دیکھنا۔ حضرت بلال کا لہجہ صاف نہیں تھا، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی۔ ایک تو ہوتے نا فقیر بنے ہوئے، جو فقر جس نے اختیار کیا اللہ کے لیے، اس کا لباس ہے سادہ سا یا جوڑ لگے ہوئے ہیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ سے کیا خطا ہو رہی ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ بظاہر ان کی حالت یہی ہے، مگر بباطن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے؟